بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، جب حضرت رابعہ بصری کی وفات کا وقت قریب آیا تو ان کی شاگرد خواتین و لڑکیاں ان کے ارد گرد بیٹھی تھیں۔ ان لڑکیوں نے درخواست کی کہ ہمیں کچھ نصیحت کریں، تو رابعہ بصری نے فرمایا کہ کبھی بھی بغیر نکاح کے نہ رہو۔ پیارے ناظرین، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شریعت پر جن محترم لوگوں نے احسن طریقے سے عمل کیا اور جنہوں نے اپنی زندگیاں سنت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم میں گزار دیں، انہیں اولیاء کرام کہا جاتا ہے۔ انہیں مقدس اور محترم اور برگزیدہ ہستیوں میں نہایت ہی معتبر نام حضرت سیدہ رابعہ بصری رحمۃ اللہ علیہ کا ہے۔ حضرت رابعہ بصری قیامت تک خواتین کے لیے مشعل راہ ہیں۔ خواتین و حضرات، معروف صوفی شخصیت رابعہ بصری کی پیدائش 95 ہجری سے 99 ہجری کے دوران عراق کے شہر بصرہ میں ہوئی۔ وہ ایک انتہائی غریب لیکن معزز گھرانے میں پیدا ہوئیں۔ رابعہ بصری اپنے والدین کی چوتھی بیٹی تھی، اس لیے آپ کا نام رابعہ یعنی چوتھی رکھا گیا۔ رابعہ بصری کے والدین کی غربت کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ جس دن رات رابعہ بصری پیدا ہوئیں، آپ کے والدین کے پاس دیا جلانے کے لیے نہ تیل تھا اور نہ ہی آپ کو لپیٹنے کے لیے کوئی کپڑا۔ آپ کی والدہ نے آپ کے والد سے درخواست کی کہ پڑوسیوں سے تھوڑا تیل ہی لے آئیں تاکہ دیا جلایا جا سکے۔ آپ کے والد نے پوری زندگی اپنے خالق حقیقی کے علاوہ کسی کے آگے ہاتھ نہ پھیلایا تھا۔ رابعہ بصری کے والد پڑوسی کے دروازے تک تو گئے لیکن خالی ہاتھ واپس لوٹ آئے۔ رات کو رابعہ بصری کے والد کو خواب میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت نصیب ہوئی اور انہوں نے رابعہ کے والد کو بشارت دی کہ تمہاری نومولود بیٹی خدا کی برگزیدہ بندی بنے گی اور مسلمانوں کو صحیح راہ پر لے کر آئے گی۔ تم امیر بصرہ کے پاس جاؤ اور اسے ہمارا پیغام دو کہ تم امیر بصرہ ہر روز رات کو 100 مرتبہ اور جمعرات کو 400 مرتبہ درود پاک کا نذرانہ بیچتے ہو، لیکن پچھلی جمعرات کو تم نے درود شریف نہ پڑھا، لہٰذا اس کے کفارہ کے طور پر 400 دینار بطور کفاریہ یہ پیغام پہنچانے والے کو دے دو۔ رابعہ بصری کے والد اٹھے اور امیر بصرہ کے پاس پہنچے۔ اس دوران آپ کی آنکھوں سے خوشی کے آنسو جاری تھے۔ جب امیر بصرہ کو رابعہ بصری کے والد کے ذریعے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام ملا تو یہ جان کا انتہائی خوش ہوا کہ وہ نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم کی نظروں میں ہے۔ اس نے شکرانے کے طور پر فوراً 1000 دینار غربا میں تقسیم کرائے اور 400 دینار رابعہ بصری کے والد کو ادا کیے اور ان سے درخواست کی کہ جب بھی کسی چیز کی ضرورت ہو بلا جھجک تشریف لائیں۔ کچھ عرصے بعد رابعہ بصری کے والد کا انتقال ہو گیا۔ اس اثنا میں بصرہ کے سخت قحط نے اپنی لپیٹ میں لے لیا۔ قحط کے دوران رابعہ بصری اپنی بہنوں سے بچھڑ گئیں۔ ایک بار رابعہ بصری اب ایک قافلے میں جا رہی تھی کہ قافلے کو ڈاکوؤں نے لوٹ لیا اور ڈاکوؤں کے سرغنہ نے رابعہ بصری کو اپنی تحویل میں لے لیا اور آپ کو لوٹ کے مال کی طرح بازار میں لونڈی بنا کر بیچ دیا۔ آپ کا آقا آپ سے انتہائی سخت محنت اور مشقت کا کام لیتا تھا، اس کے باوجود آپ دن بھر کام کرتی اور رات بھر عبادت میں گزارتی اور دن میں بھی زیادہ تر روزہ رکھتی۔ اتفاقاً ایک دفعہ رابعہ بصری کا آقا آدھی رات کو جا گیا اور کسی کی گریہ وزاری کی آواز سن کر دیکھنے چلا گیا۔ رات کے اس پہر کون اس طرح گریہ وزاری کر رہا ہے؟ وہ یہ دیکھ کر حیران رہ گیا کہ رابعہ بصری اللہ کے حضور سربسجود ہیں اور نہایت عاجزی کے ساتھ کہہ رہی ہیں کہ اے اللہ، تو میری مجبوریوں سے خوب واقف ہے۔ گھر کا کام کاج مجھے تیری طرف آنے سے روکتا ہے، تو مجھے اپنی عبادت کے لیے پکارتا ہے، مگر میں جب تک تیری بارگاہ میں حاضر ہوتی ہوں نمازوں کا وقت گزر جاتا ہے، اس لیے میری معذرت قبول فرما اور میرے گناہوں کو معاف کر دے۔ اور اپنی کنیز کا یہ کلام اور عبادت کا یہ منظر دیکھ کر رابعہ بصری کا مالک خوف خدا سے لرز گیا۔ اس نے یہ فیصلہ کیا کہ ایسی اللہ والی کنیز سے اپنی
खिदमत कराने के बजाय बेहतर ये होगा कि ख़ुद इसकी खिदमत की जाए। सही होने पर वो आपकी खिदमत में हाज़िर हुआ और अपने फ़ैसले से आपको आगाह किया। इसने कहा कि आज से आप मेरी तरफ से आज़ाद हैं। अगर आप इस घर में क़याम करें तो मेरी खुशकिस्मत नसीबी है, वरना आप अपनी मर्ज़ी की मालिक हैं। लेकिन अगर आप यहाँ से कूच कर जाने का फ़ैसला करती हैं तो मेरी बस एक ही दरख्वास्त है कि मेरी तरफ से की जाने वाली तमाम ज़्यादतियों को इस ज़ात के सदक़े माफ़ कर दें जिसकी आप रातों को जाग जाग कर इबादत करती हैं। नाज़रीन, जो भी इंसान अल्लाह का हो जाता है तो अल्लाह ताला इसकी हिफाजत व नसर फरमाते हैं और दुनिया की कोई ताकत भी इसको नुकसान नहीं पहुंचा सकती। नाज़रीन, इब्तिदा में तो हज़रत राबिया बसरी के हुस्न व जमाल की धूम मची हुई थी, मगर जवानी के शब व रोज़ उन्होंने याद इलाही में गुजार दिए। इनके चेहरे पर पाकीज़गी का एक ऐसा नकाब था कि देखने वालों की निगाहें खुद ब खुद झुक जाती थीं। इसी ज़माने में एक नौजवान ने उन्हें रात के वक्त चांद की तरह धमकते देखा। वो आप रहमतुल्लाह अलैह को कोई गैर मरई ख्याली मखलूक समझकर भाग खड़ा हुआ, लेकिन दूसरी सुबह जब वही चेहरा उसे बसरा के एक बाज़ार में नज़र आया तो वह कल वो ख़ुद से हाथ धो बैठा और रात दिन इसी के तस्वर में रहने लगा। आखिर दिल के हाथों मजबूर हो गया तो लोगों से पता पूछता हुआ हज़रत राबिया बसरी के घर जा पहुंचा और कहा कि दिल के दरवाज़े हमेशा खुले रखो, क्या मालूम महबूब किसी वक्त दस्तक दे दे, मगर घर के दरवाज़े बंद हों या खुले हों उनकी दानिश्त में बराबर थे। नौजवान को खिलाफ तवक्को इनका दरवाज़ा खुला हुआ मिला। इसने अपने दिल की धड़कनों पर बड़ी मुश्किल से काबू पाया। रात का वक़्त था, अंदर चिराग रोशन थे। ये सोचकर बेबाकी किसे अंदर दाखिल हो गया कि हाल दिल सुना देने की में क्या हर्ज है, ज़्यादा इनकार ही तो हो जाएगा। वापसी के लिए दरवाज़ा बहरहाल खुला हुआ था। जब वो अंदर पहुंचा तो वहाँ कोई नहीं था, अलबत्ता छत से ऐसी पुरसोज आवाज़ आ रही थी जैसे कोई ज़ेरे लब हिजर का रोना रो रहा हो। तेज़ी से आप जीने पर चढ़ गया। हज़रत राबिया बसरी रहमतुल्लाह अलैह नमाज से फारिग होकर सनाख्वानी कर रही थी। शौ ने दरवाज़े बंद कर लिए। हर महबूब अपने महबूब से मैं वे राज व न्याज है और मैं तेरे सामने खड़ी हूँ। नौजवान पर सख्ता तारी हो गया। इसी असरा में हज़रत राबिया बसरी ने पलट कर उसे ऐसी कहर आलूद नज़रों से देखा कि इसकी ज़ुबान गम हो गई। राबिया बसरी ने इसके करीब आके पूछा, क्या तुम मुझसे शादी की दरख्वास्त करने आए हो? नौजवान ने लरजते हुए हाथ से अपनी ज़ुबान की तरफ इशारा किया कि वो बोल नहीं सकता। हज़रत राबिया बसरी ने कहा, इससे पहले कि ज़ुबान की तरह तेरा दिल भी चुप हो जाए, तू जिस रास्ते से आया है उसी रास्ते से पलट जा। जो इन जवान सिर्फ आँखों से इल्तिजा कर सकता था कि नेक खातून मेरी गोयाई मुझे वापस दे दे। मैं तेरे मर्तबे से वाकिफ़ नहीं था, मुझसे गलती हुई, मुझे माफ़ कर दे। लालमी हमेशा काबिल माफ़ी हुआ करती है। इसके खामोश आंसुओं के जवाब में हज़रत राबिया बसरी ने कहा, नौजवान, तूने अगर मुझसे कोई ज़्यादती की होती तो मैं तुझे यकीनन माफ़ कर देती। मैंने ख़ुद को बहुत पहले अपने रब के हवाले कर दिया था। अब ये मामला तेरे और रब के दरमियान है। माफ़ी मांगता है तो इससे मांग। तू सिद्ध के दिल से तौबा करने का इरादा करे तो शायद तौबा की खातिर तेरी ज़ुबान खुल जाए। ये कह के वो नमाज के लिए खड़ी हो गई। नौजवान भी बेख्तियार सजदे में गिर गया। वो रो रहा था, नामालूम कब तक रोता रहा। जब उसे होश आया तो ज़ुबान खुल चुकी थी और तौबा तौबा का व्रत कर रही थी। बसरा के बाज़ारों में साल तक एक मजजूब गर्मी, जाड़े और बरसात से बेनियाज होकर दीवाना वार तौबा तौबा के नारे लगाता रहा। इसके नारों से बसरा की रातें गूंज उठती थीं और बच्चे सहम जाते थे। आखिर एक दिन वो मजजूब अचानक ही कहीं गायब हो गया। फिर कभी इसका पता नहीं चला। वो मजजूब यही मज़कूरा नौजवान था जो हज़रत राबिया बसरी के बदौलत ही दरबार खुदाबंदी में मुकर्रब ठहरा। राबिया बसरी एक बहुत ही नेक और आबदा खातून थी। आज लोग उनकी इबादत की मिसालें देते हैं। जब इनकी वफ़ात का वक्त करीब आया तो इनकी शागिर्द व ख़वातीन व लड़कियाँ इनके गिर्द बैठी थीं। इन शागिर्दों ने दरख्वास्त की कि हमें कोई नसीहत करें तो राबिया बसरी ने फरमाया कि कभी भी बग़ैर निकाह के ना रहो। और फिर अपना वाक़या सुनाया कि मैं जब आधी रात को मसल्ले पर बैठ के अल्लाह की इबादत करती थी, इस वक्त गलियों में फिरने वाला चौकीदार जब मेरे
گھر کے سامنے سے گزرتا تھا تو میرے دل میں برے برے وسوسے آتے تھے کہ اس وقت سارے لوگ سوئے ہوئے ہیں، کوئی بھی نہیں دیکھ رہا، یہ تو اللہ کا کرم ہوا کہ اس نے مجھے زنا سے محفوظ رکھا۔ اس واقعے سے آپ اندازہ لگائیں کہ رابعہ بصری جیسی پاک دامن اور عابدہ زاہدہ خاتون کو ایسے وسوسے آ رہے ہیں تو آج کل کے اس گندے معاشرے میں جہاں ہر طرف بے حیائی، بے پردگی اور بے دینی کا ماحول غالب ہے، ایسے میں کون عورت ہے جو اپنے آپ کو بچائے گی؟ فرمایا نکاح کے بغیر زندگی کا اسلام میں کوئی تصور نہیں۔ اللہ تعالیٰ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی شادیاں کی اور بیک وقت 9 بیویاں چھوڑ کر انتقال فرمایا۔ اللہ تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم صبح کرتے اس حال میں کہ اہل و عیال کے پاس غربت کے باعث کھانے کو کچھ نہ ہوتا، اور شام کرتے تو بھی یہی حالت ہوتی، مگر اس کے باوجود 9 بیویاں چھوڑ کر انتقال فرمایا۔ اللہ تعالیٰ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بغیر نکاح کے زندگی گزارنے سے منع فرمایا ہے۔ خواتین و حضرات، ایک دفعہ حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت رابعہ بصری سے کہا کہ آپ شریعت کے مطابق شادی کر لیں۔ نکاح و شادی اس کے لیے ہے جس کا کوئی وجود ہو، یہاں نہ میرا کوئی وجود ہے اور نہ میں اپنے آپ مالک ہوں اللہ تعالیٰ کی مملوک ہوں۔ ایک دفعہ کچھ اور لوگوں نے بھی آپ سے کہا کہ آپ شادی کر لیجئے۔ فرمایا اگر 3 فقروں سے مجھے آزاد کر دیا جائے تو میں ضرور شادی کر لوں گی۔ نمبر 1، کیا دنیا سے اپنا ایمان سلامت لے جاؤں گی؟ نمبر 2، روز محشر بروز قیامت جب لوگ دائیں جانب سے جنت میں اور بائیں جانب سے دوزخ میں پہنچائے جائیں گے تو مجھے کس جانب سے پہنچایا جائے گا؟ لوگوں نے کہا کہ اس کا علم تو خدا اور اس کے رسول ہی جانتے ہیں۔ تو پھر جیسے ہی اتنے عظیم افکار و امام پیش ہوں، وہ بلا کیا شور کر سکتی ہیں؟ رابعہ بصری نے تقریباً 88 سال کی عمر پائی۔ آپ نے آخری سانس تک عشق الہی کی لذت و سرشاری اپنا شعار بنائے رکھا، یہاں تک کہ اپنی آخری سانس تک معبود حقیقی کی محبت کا دم بھرتی رہیں۔ حضرت رابعہ بصری رحمۃ اللہ علیہ کی زندگی سے یہ سبق ملتا ہے کہ اللہ کی پہچان کے دروازے مرد و عورت سب کے لیے کھلے ہیں۔ اللہ کی راہ پر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین کی روشنی میں چلنا ہمارا کام ہے۔ باقی فضل و کرم کرنے والا اللہ تعالیٰ کی ذات ہے کہ وہ سجدوں کو شرف قبولیت بخشے۔ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی عبادت و ریاضت والی زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔